السلام علیکم۔ ہمارا اخلاص و تقویٰ کا لیسن کا پارٹ 2 جو ہے ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا پیج 38 پہ، اخلاص و تقویٰ اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اخلاص و تقویٰ کی اعلیٰ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ نبوت کے اعلان سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں سے بچے ہوئے تھے۔ یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی آپ میں کوئی اخلاقی برائی نہیں پائی جاتی تھی، جبکہ تمام عرب معاشرہ اخلاقی برائیوں، شراب نوشی، قمار بازی اور دیگر اخلاقی عیوب میں گھرا ہوا تھا۔ عیوب عیب کی جمع ہے، یعنی اور ہر طرح کے اخلاقی عیب ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں بھی ہر قسم کے لغو اور بیہودہ باتوں سے دور تھے۔ لغو فضول باتیں اور بیہودہ جو اخلاق کے مطابق نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل زیادہ تر وقت غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی خود بھی اللہ کا خوف رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ یعنی جب ان کو نبوت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات میں مکمل برابری اور مساوات کا سلوک فرماتے، اور ان میں دراصل اللہ کا خوف اور اللہ کی خوشنودی ہی مقصد تھی۔ یعنی وہ ان میں اس لیے مساوات رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ سادہ خوراک کو ترجیح دی۔ اگر چاہتے تو زمین و آسمان کے تمام خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اختیار فرماتے ہوئے فکر کو پسند فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو بھی اللہ کا خوف اور اخلاص ہی تھا کہ جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اپنی امت کو بھی غم میں بہترین اسباب فراہم فرمایا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کلی مغفرت کا اعلان فرمایا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اخلاص و محبت سے عبادت کرتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ یعنی آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بخشش کا ہر لحاظ سے ان کے لیے بخشش اور جنت میں اعلیٰ مقامات ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اخلاص سے اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ کے ڈر سے اور اخلاص ہی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلاموں کے ساتھ برا سلوک نہ فرماتے تھے، بلکہ ان کو ہلکا سا جھڑکتے بھی نہ تھے، یعنی ڈانٹتے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو برابر سمجھتے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، اور برتری صرف تقویٰ کے باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر کام، ہر عبادت، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں وقف کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خود کو ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی انتہائی پیار اور رواداری کا مظاہرہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رحم و شفقت کا دلی مظاہرہ فرماتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ہر کسی سے رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ دین اسلام کی تبلیغ میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کفار مکہ کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، تقویٰ اور اخلاص نیت ہی کی تھی کہ کبھی بھی تبلیغ اسلام سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ زیادہ خلوص سے اس فریضے کی انجام دہی میں دن رات مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے جہاد فرماتے، اور آپ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جہاد سے مبرہ نہیں فرماتے تھے۔ یعنی کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری جگہ پہ صحابہ کرام جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خود بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ مختلف غزوات میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف غزوات لڑے، بلکہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اگلی صف میں ہوتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہادر ہم کسی کو نہ پاتے تھے۔ یعنی جب جہاد یا غزوات ہوتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر ہم کسی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بعض اوقات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کر چھپتے تھے، یعنی ان کے پیچھے چھپتے تھے۔ یہ بہادری اور جان نثاری دراصل اخلاص و تقویٰ کی عمدہ مثالیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ میری نماز اور میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے لیے پرہیزگاری، ڈر اور نیت کا اخلاص کے مظاہر تمام زندگی میں روشن مثالوں کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انتہائی بھلائی سے پیش آتے،
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینا ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے لیے یہ ان کو حکم دیا کہ تم صرف میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، خود تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو تو اس پر تم لوگوں کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کے تمام احکامات پر پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر دوسروں کو اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت کے دن شفاعت کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور میں فخر نہیں کرتا، یعنی مجھے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں لول الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے رتبے کا پتہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بندگی کا اظہار فرمایا اور بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں باعث فخر و غرور نہیں بلکہ باعث بندگی رب ہیں اور رب کی عطا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اخلاص و تقویٰ اور کو زیادہ بڑھانے والی ہیں نہ کہ انہیں ختم فرمانے والی ہیں۔ یعنی ان کی بندگی کا اظہار جو تھا، جو عبادت کر کے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے تھے، وہ ان کا فخر اور غرور کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور یہ سب چیزیں اخلاص و تقویٰ کو بڑھاتی ہیں، کم نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ صادق اور اخلاص کو پسند فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ ہر نیکی چاہے وہ کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اخلاص اور تقویٰ کے بغیر اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت نہیں، یعنی کوئی اہمیت نہیں۔ چاہے آپ بہت بھی اچھے کام کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ان کی مدد کریں ہر طرح سے، لیکن اگر آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے تو آپ کی یہ ساری نیکیاں رائگاں جائیں گی، اس کا آپ کو کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بندے کا اپنے رب سے تقویٰ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کے غضب، ناراضگی اور مواخذے سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور اس طرح ممکن ہے کہ اس کی اطاعت والے کام بجا لائے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے سے بچنے کے لیے ہم اس طرح کریں کہ جب ہم اس کی اطاعت والے کام کریں، ایسے کام کریں جو اس کی اطاعت کے لیے ہوں، تو اس طرح ہم اللہ کے غصے اور غضب سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ہم تمام مسلمانوں کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ خشیت ایک مسلسل عمل ہے اور دائمی بچاؤ اور احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں تقویٰ کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے کانٹے دار راستہ ہو اور وہاں سے گزرنے کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں دامن الجھ نہ جائے۔ بس یہی طریقہ حیات ہے اور اس میں کانٹے ہیں شبہات کے، کہیں شہوات کے، کہیں خوف کے تو کہیں وسواس کے۔ ان تمام سے بچتے ہوئے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ کا استعمال غالب طور پر محرمات سے اجتناب پر ہوتا ہے۔ محرمات یعنی جو ایسی چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، جب ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ ہم پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم مکمل اخلاص، تقویٰ کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خلوص دل سے بجا لائیں۔ یہی نجات اور راہ نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو سچے دل کے ساتھ بجا لائیں گے تو یہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔